بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بجٹ پر۔ دیکھیں، پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان کی 23 کروڑ آبادی ہے۔ 23 کروڑ میں سے 2 کروڑ کے قریب وہ ہیں جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہنگائی جتنی بھی ہو جائے، ان کے پاس اتنی مال و دولت ہے تو ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ان کی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ان کے پاس خزانے ہیں، دولت ہے، روپے ہیں، بینک بیلنس ہے، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی تعداد 8 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ خط غربت کا مطلب ہوتا ہے جو روزانہ $2 سے کم کما رہا ہو۔ $1 300 روپے کا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ 600 روپے سے کم کما رہا ہو، تو 600-500 روپے تو ماہانہ گویا کہ 15,000 یا 20,000 سے اتنا کما رہا ہو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب پاکستان میں سیلاب آیا گزشتہ سال اور اس سے پہلے 3 سال کورونا کا دور رہا، تو اس میں خط غربت سے جو نیچے زندگی گزار رہے تھے ان کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ یہ جو دور چل رہا آج جون 2023 میں، ایک تو وہ تھے جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے تھے، دوسرے وہ تھے جو مڈل کلاس جن کو کہتے ہیں، آپ متوسط کہتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو 20 سے 40 ہزار روپے کما رہے ہوتے ہیں ماہانہ، ان گزر بسر بس چل رہا ہوتا ہے، روزی روٹی چل رہی ہوتی ہے، ان کے بچے جیسے کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو غربت کی چکی سے نکالیں، بچوں کو بہتر تعلیم دلائیں، صحت کا اچھا انتظام ہو سکے، اپنا گھر ہو جائے، بجلی کے بل ادا ہو جائیں، ایک خوشحالی کی طرف کم از کم آ جائیں۔ سب سے زیادہ متاثر اس وقت وہ طبقہ ہے۔ بہت سے وہ کہتے ہیں نا کہ میرا باپ تو جھونپڑی میں تھا، وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرا بیٹا بھی جھونپڑی میں رہے گا، اس کا بیٹا بھی جھونپڑی رہے گا۔ انہوں نے غربت کو، جھونپڑی کو اپنا مقدر سمجھ لیا ہوتا ہے۔ جیسے خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں نا، جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اسی طرح ہم پیدا ہوئے تھے، اسی طرح ہم نے رہنا ہے، اسی طرح ہماری اولاد نے رہنا ہے۔ ایک تو وہ طبقہ، اس کو تو آپ چھوڑ دیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو ایلیٹ کلاس کا، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ سب سے زیادہ نقصان جس طبقے کا ہو رہا ہے وہ ہے درمیانی متوسط طبقہ۔ وہ اپنے آپ کو غربت سے نکالنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتا ہے، صحت کا انتظام کرنا چاہتا ہے۔ ان 3 سالوں کے اندر 20, 21, 22 کے اندر سب سے زیادہ یہ طبقہ متاثر ہوا ہے۔ اب بتاؤ، اگر کوئی 40,000 روپے کما رہا ہے، 15-20 ہزار روپے مکان کا کرایہ، بجلی کا 5,000 بل، گیس کا بل، دودھ کا، اگر 5-6 افراد پر مشتمل وہ خاندان ہے تو دودھ کا بل لگا لو، یوٹیلیٹی کا بل لگا لو، اور آمد و رفت کا کرایہ لگا لو، تو یہ سارا مل کر 80-90 ہزار تک جاتا ہے۔ آج اگر کوئی متوسط زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے کم از کم 1 لاکھ روپے چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے، آمدن بڑھ نہیں رہی، کاروبار چل نہیں رہا، معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے۔ وہ وجہ اس کی کیا ہے کہ معیشت چلتی ہے جب ملک میں امن آتا ہے، اور امن آتا ہے جب سیاسی استحکام ہوتا ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر معاشی استحکام نہیں ہے۔ جب معاشی استحکام نہیں ہے کہ لوگوں کا کاروبار نہیں چل رہا، بزنس نہیں چل رہا، جس کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے۔ نگاہ لگی ہوئی تھی، امیدیں لگی ہوئی تھی اس بجٹ پر، بجٹ آئے گا تو شاید غریب لوگوں کی دال روٹی سستی ہو جائے گی، کرایہ سستا ہو جائے گا، تیل سستا ہو جائے گا، ڈالر سستا ہو جائے گا، لیکن یہ بجٹ بھی غریبوں کے آنسو نہیں پونچھ سکا۔ تیل سستا نہیں ہوا، ڈالر نہیں گرا، وہیں کھڑا ہوا ہے، آٹے کا ریٹ وہیں پر ہے۔ 2-3 سال پہلے آٹا جو 1 من ہوتا تھا 1200-1300 روپے کا، اس وقت وہ 6,000 روپے من ہے آٹا، 6,000 روپے۔ گھی کتنا مہنگا ہو گیا ہے، آلو کتنے مہنگے ہو گئے، پیاز کتنے مہنگے ہو گئے ہیں، پھل، یہی آم کا جو سیزن چل رہا ہے، گزشتہ سال یہی آم 50-60 روپے ہوتے تھے، اب 200 روپے سے اوپر آم 1 کلو مل رہے ہیں۔ دوائیاں دیکھو، دوائیوں میں کتنا اضافہ ہو گیا، پیناڈول کا پتا جو 10 روپے کا 12 روپے کا ملتا تھا 60-70 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہ جو بجٹ آیا ہے، اس سے امیدیں تھی لوگوں کو کہ بھائی ہمیں
اشیاء خردونوش جو ہوتی ہیں یہ سستی ہو جائیں گی، ہمارے لیے کچھ ریلیف ملے گا، لیکن الٹا یہاں پر کیا ہوا، گیس کی قیمتوں میں دگنا اضافہ کر دیا گیا، بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، ڈالر وہیں پر ہے، تیل وہیں پر ہے، مرغی وہیں پر ہے، دال سبزیاں تیل آٹا ہر چیز وہیں کا وہیں ہے۔ البتہ 2-3 لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، کن لوگوں کو؟ جو مالدار طبقہ ہے پہلے سے، ان کو بہت ساری ٹیکسز میں سہولتیں دے دی گئی ہے، پرانی گاڑی بیچنے پر سہولت دے دی گئی ہے، جو برانڈ چیزیں ہیں وہ اگر آئے گا تو اس پر تھوڑا ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، جو مالدار ہیں، ان پر تو اثر ہی نہیں پڑتا، جتنا چاہے آپ ٹیکس۔ اس بجٹ میں نے کل پورا بجٹ پڑھا ہے، تمام اخبارات کو دیکھا ہے، غریب کو اس بجٹ میں کیا ملا ہے آپ بتائیں؟ بنیادی چیز کیا تھی؟ آٹا سستا ہونا، آٹا وہیں کا وہیں کھڑا ہے، دودھ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، کھانے پینے کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ بجٹ بھی اعداد و شمار کا ہیر پھیر ثابت ہوا، غریبوں کے آنسو نہیں پوچھ سکتا۔ غریب کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضرور ہے، نمبر 1 اشیاء خردونوش جو ہے وہ موجود ہو مارکیٹ کے اندر وافر مقدار میں، نمبر 2 اس کی قیمتیں اس کی دسترس میں ہو، وہ خرید سکتا ہو، وہ حاصل کر سکتا ہو۔ اس وقت دونوں چیزیں مفقود ہیں، نہ تو اشیاء خردونوش بڑی مقدار میں موجود ہے، اور اگر موجود ہیں تو غریب آدمی خرید نہیں سکتا، دور سے اس کو دیکھ سکتا، اس کے بچے جیسے پہلے سسک رہے تھے بلک رہے تھے آج بھی وہی ہے۔ سیلاب جو آیا، میرا اندرون سندھ میں جانا ہوتا ہے، جو سیلاب آیا سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہوا تھا وہ سندھ کا دیہی طبقہ تھا۔ آج بھی ان کے مکانات ویسے ہی، جو مکانات بنے ہوئے تھے آج وہ جھونپڑی میں ہیں۔ پہلے اگر ان کے روزگار تھے تو جیسے کیسے مخیر حضرات نے ان کے ساتھ تعاون کر کے روزگار تو ان کو جیسے کیسے مل گیا ہے، لیکن ان کو مکان کون بنا کے دے گا؟ بڑے بڑے مخیر حضرات جو ہے، بڑے بڑے جو فلاحی ادارے ہیں، کوئی 100 مکان بنا کے دے رہا ہے، کوئی 200 مکان بنا کے دے رہا ہے، کوئی 1000، زیادہ سے زیادہ کس نے کہا جی ہم 1000 مکان بنا دیں گے۔ بات سنیں، 4 کروڑ لوگ متاثر ہوئے تھے، جو گھر گرے ہیں وہ 1 لاکھ سے زائد ہیں، آپ نے زیادہ سے زیادہ 2 گھر بنا کے دے دیے، باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ گرمی، جون جولائی کی سخت گرمی، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں، بجلی کی تاریں تو ہیں اس میں کرنٹ نہیں، اگر بجلی کے کرنٹ بھی ہے تو اس کو دینے کے لیے بل نہیں، تو غریب کہاں جائے؟ تو حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنی جو نعمتیں ہیں اس کے اظہار کے طور پر، نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنی نعمتوں میں سے غریبوں کو شامل کریں، غریبوں کو کچھ دے دیں۔ اب الیکشن ہونے والے ہیں تو ساری توجہ لوگوں کی اس طرف ہے کہ الیکشن ہو، شاید عوام کو کچھ ملے گا، لیکن یاد رکھیں حکمران وہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو غریب عوام کا خیال رکھے۔ جب غریب نہیں رہے گا، ترس رہا ہوگا، بلک رہا ہوگا، تو آپ کس پر حکمرانی کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے غریب حال پر، ہم لوگوں کے حال پر رحم کرے۔ غریبوں کو چاہیے کہ وہ انتھک محنت کریں، اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو غربت سے نکالنے کے لیے کوشش کریں۔ اس کے لیے 2 کام کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 آپ منصوبہ بندی کریں، تعلیم جیسی کیسی حاصل کریں، کوئی اسکل حاصل کریں، کوئی مہارتیں حاصل کریں، اور اس کے بعد آپ 1 نوکری کر رہے تھے 1.5 نوکری کریں، 2 نوکریاں کریں، انتھک محنت کریں۔ جب قرآن پاک میں نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راستہ دکھائی دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لینا ہے۔ جس دن آپ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ www.darsequran.com